Amen.
انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو اور اس ننھے بچے کو چڑھنی میں پڑا پایا۔ باپ اور بیٹے اور قدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ مسیح خداوند میں نہایت عزیز مومنین، آج ہم پاک ماں کلیسیا کے ساتھ مل کر پاک خاندان کی عید مناتے ہیں، جس میں مقدسہ مریم، مقدس یوسف اور بچہ یسوع موجود ہے۔ پاک خاندان دنیا کے تمام خاندانوں کے لیے ایک مثال ہے، ماڈل ہے، دعائیہ زندگی کے لحاظ سے، خدمت کے لحاظ سے، خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لحاظ سے، ہمیشہ خدا کے ساتھ وفادار رہنے کے لحاظ سے اور ذمہ داریوں کے لحاظ سے ہمیشہ تمام خاندانوں کے لیے یہ ماڈل ہے، کیونکہ ہمیشہ انہوں نے اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کو اولویت دی اور خدا کے ساتھ وفادار رہے۔ آج دنیا بھر کے تمام خاندانوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند تمام گھرانوں، خاندانوں کو، والدین کو، بچوں کو برکت دے، تاکہ ان کے گھروں میں پاک خاندان کی برکت رہے اور یہ خاندان ہمیشہ خوشحال زندگی گزاریں۔ آج کی اس عبادت میں ہم دعا مانگیں گے روزلین کے خاندان کے لیے، خداوند شکر گزاری کو قبول کرے، شرون جوزف کے لیے، زارا جوزف کے لیے، آرتھر جوزف کے لیے، جیا کے لیے، سنیہا کے لیے، خداوند ان سب کو اپنی برکات عطا کرے، خاندانی زندگی میں ہمیشہ مدد کریں۔ بلقیس اور مین کے خاندان کے لیے خداوند اپنی برکات عطا کرے، تمام ضروریات کو پورا کرے، خوشحالی عطا کرے، ہمیشہ مدد کریں۔ دعا بھی مانگیں گے شکر گزاری کے لیے رشید چودھری کے لیے، زہیب رشید کے لیے، ہرون رشید کے لیے، سہار رشید کے لیے، کرسٹوفر اشرف کے لیے، خداوند اپنی برکات عطا کریں۔ شون مائیکل کے لیے، کمل شرون کے لیے، خداوند خاندانی زندگی کو برکت دے، شکر گزاری کو قبول کریں۔ ہرون مائیکل کے لیے، مائیکل مٹو کے خاندان کی برکت، سلامتی اور خوشحالی کے لیے۔ ثنا جوید کے لیے خداوند شادی کے سارے سامات میں مدد فرمائے اور تمام گھرانے کو برکت بخشے۔ سر جوید شریف کے لیے، مسٹریزہ جوید کے لیے، خداوند آئندہ سال میں زندگی، سلامتی اور اپنے برکات سے نوازے اور سارے خاندان کی مدد کریں۔ مریم رستم کے لیے خداوند شکر گزاری کو قبول کرے، جون رستم کے لیے، فیری رستم کے لیے خداوند اپنی برکات سے نوازے۔ پروین صادق کے لیے خداوند ان کی شکر گزاری قبول کرے، نئی زندگی سے نوازا ہے، آئندہ زندگی میں خداوند ہمیشہ مدد کریں۔ ناصر جوید کے لیے شکر گزاری کے لیے خداوند ان کی شکر گزاری کو قبول کرے، ان کے بچوں کو برکت دے، خداوند نے شادی کے سال سماعت پہ مدد کی ہے، آئندہ زندگی میں بھی خداوند مدد کرے اور اپنی برکات عطا کرتا رہیں۔ کامرہ ناصر کے لیے خداوند کاروبار کو برکت دے، ہمیشہ مدد کرے۔ سام کاشر کے لیے، ابراہم کاشر کے لیے خداوند ان کی شکر گزاری قبول کرے، خاندانی زندگی میں ہمیشہ مدد کرے۔ احمد کے لیے کا تعلق فیصل آباد سے ہے، اے خداوند انہیں مکمل شفا سے عطا کرے، جل کے آئے خداوند ان کے ساتھ ہو، خاندان کی مدد کرے اور انہیں شفا عطا کرے۔ رود عمران کے لیے خداوند ان کی شکر گزاری قبول کرے، آئندہ زندگی میں مدد کرے، تمام دعاؤں کو سنیں۔ جولیا پترس کے لیے خداوند اچھا رشتہ عطا کرے، کامیابی بخشے اور تمام نیک مقاصد کو پورا کرے۔ کومل اور سائمن کے لیے، مونیکا اور عرفان کے لیے خداوند شکر گزاری قبول کرے، بچوں کو سلامتی اور عمر کی درازی عطا کرے۔ سہیل جان اور اس کے گھرانے کے لیے خداوند شکر گزاری کو قبول کرے، آئندہ زندگی میں مدد کرے۔ روبینہ جان اور ڈمپل اینتھنی کے لیے خداوند شفا سے عطا کرے۔ حسنہ طارق کے لیے، یوشوا طارق کے لیے خداوند انہیں اپنے برکات عطا کرے، اپنی برکتوں سے نوازے، اسپورٹس میں کامیابی اور ترقی عطا کریں۔ مرکز سیمول کے لیے خداوند شکر گزاری کو قبول کرے، صحت تندرستی عطا کرے۔ ریچل اور صابر گل کے لیے، سویا اور شرون کے لیے خداوند آئندہ زندگی میں مدد کرے اور شکر گزاری کو قبول کرے۔ اکمل اسلم کے لیے خداوند سرکاری نوکری عطا کرے، آئندہ زندگی میں مدد کرے۔ اکمل رضیہ کے لیے خداوند شکر گزاری کو قبول کرے، تمام قرضے سے نجات اور بچوں کو کامیابی بخشے۔ شبنم کے لیے خداوند جوڑوں کی تکلیف سے شفا عطا کرے، آنکھوں کو ٹھیک کرے۔ لیاقت کے لیے خداوند سلامتی صحت عطا کرے۔ ذیشان کے لیے خداوند اچھا روزگار عطا کرے۔ دانش کے لیے، مقدس کے لیے ایگزام میں کامیابی عطا کرے۔ ایندھنی کے لیے عقل و دانائی بخشے۔ کالا مسیح کے لیے خداوند شکر گزاری قبول کرے۔ شمع کالا کے لیے خداوند صحت تندرستی عطا کرے۔ پطرس ویرونیکا کے لیے، شمعون ادم کے لیے خداوند اپنی برکات سے مالا مال کرے۔
شائز انور کے لیے، نائلہ کے لیے خداوند اپنی برکات عطا کرے، ابن شائز کے لیے خداوند شکر گزاری قبول کرے، خاندانی زندگی کو برکت دیں۔ عارف عبداللہ کے لیے، شہریار کے لیے، شاہ نواز کے لیے، شارل کے لیے، نایا کے لیے، بوبی کے لیے، موسیٰ کے لیے، برائن کے لیے خداوند ان کے سارے گھرانے کو برکت دے اور اپنی برکات سے نوازے۔ تانیل جوزفین کے لیے، دیا ماریا کے لیے خداوند صلی اللہ سلامتی عطا کرے، ضروریات کو پورا کرے۔ گلوریا پرویز کے لیے خداوند تمام بیماریوں سے شفا عطا کرے۔ بابر کے لیے خداوند گردوں کی بیماری سے شفا عطا کرے اور اپنی برکات سے نوازے۔ اختر مسیح کے لیے خداوند گردوں کی طرف سے شفا عطا کرے، شوگر کے مرض سے شفا بخشے، اچھی صحت عطا فرمائے۔ حنیف کے لیے، نشا حنیف کے لیے خداوند شادی کے سارے سماعت میں مدد کرے اور ان کے ساتھ ہو۔ حنیم مسیح کے لیے، ندیم مسیح کے لیے خداوند اپنی برکات سے نوازے اور قرضے کی لعنت سے نجات دے۔ الفریڈ ڈیوڈ مرحوم کے لیے جن کی 28ویں برسی ہے، خداوند ان کی روح کو ابدی آرام عطا کرے۔ دعا بھی کریں گے پروین فلمینہ یعقوب کی روح کے لیے، جوسفین کے لیے، غلام کے لیے خداوند ان کی روحوں کو ابدی آرام عطا کرے۔ کلیم حیات کے لیے، نسیم پطرس کے لیے خداوند ان کی روحوں کو ابدی آرام عطا کرے۔ برکت مسیح، ارشاد بی بی، ممتاز بی بی، رخسانہ بی بی، امارت مسیح، جبران خداوند ان کی روحوں کو ابدی آرام عطا کرے۔ غلام جون، بشیرہ جون، ریٹا جون، مون جون، ہربرٹ جون، سلیم جون، عدنان بٹی، ہارون والٹر خداوند ان کی روحوں کو ابدی آرام عطا کرے۔ الزبتھ، لارس، مریم، سیمول، ہورنس، لازرس، سیمول، جان، ڈینیل خداوند ان کی روح کو ابدی آرام عطا کرے۔ حمیدہ بی بی، سافر مسیح، ولیم مسیح، پتر مسیح خداوند ان کی روحوں کو ابدی آرام عطا کرے۔ روح ساجد مرحومہ کے لیے، الزبتھ اشرف مرحومہ کے لیے، نواب مسیح، حاکم بی بی، سید مسیح، رابعہ بی بی، بشیر آسی، اقبال بی بی خداوند ان کی روح کو ابدی آرام عطا کرے۔ جوید ہدایت خداوند ان کی روح کو ابدی آرام عطا کرے۔ کملا بی بی خداوند ان کی روح کو ابدی آرام عطا کرے۔ دعا بھی کریں گے پیٹر کے لیے، ناہل پیٹر کے لیے، اریان پیٹر کے لیے، شزیہ پیٹر کے لیے خداوند اپنی برکات عطا کرے۔ امجد گل کے لیے اور سارے گرانے کے لیے خداوند شکر گزاری کو قبول کرے۔ نسیم سردار سارے گرانے کے لیے خداوند اپنی برکات عطا کرے، تمام عمران کو برکت دے، صحت تندرستی سے نوازے۔ آج ہم تمام خاندانوں کے لیے دعا کریں، اس پیرش میں جتنے بھی خاندان ہیں، گھرانے ہیں، خداوند والدین کو، بچوں کو برکت عطا کرے تاکہ ان کے گھروں میں خوشحالی رہے۔ جو لوگ آن لائن پاک مس میں ہمارے ساتھ ہیں، خداوند ان کی دعاؤں کو سنیں، نیک مقاصد کو پورا کرے، ان کے گھروں میں ہمیشہ پاک خاندان کی برکت رہے۔ آئیں عزیزو، آج کی اس بات میں شامل ہونے سے پہلے اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کریں۔ میں قادر مطلق خدا مقدسہ مریم ہمیشہ سب فرشتوں اور آپ سب سے بہترین قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔
دعا مانگے۔ اے پروردگار خدا، تیری طرف سے پاک خاندان ہمارے لیے ایک بہت پیارا نمونہ بنا ہے۔ اپنے کرم سے بخش دے کہ ہم اس خاندان کی گھریلو نیکیوں اور باہمی محبت کی تلقین کرتے ہوئے شادمانی کے ساتھ تیرے ہی گھر میں ابدی انعام کا لطف اٹھائیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے تیرے ساتھ قدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ جو کوئی خداوند سے ڈرتا ہے وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے۔ کلام مقدس میں سے آج کی پہلی تلاوت یشوع بن سراخ کی کتاب 3 باب اس کی 2 آیت سے۔ اے بچوں، اپنے باپ کی باتیں سنو اور ان پر عمل کرو تاکہ تم رہائی پاؤ۔ خداوند نے اپنے باپ کو اولاد کے لیے معزز کیا اور بیٹوں پر ماں کے اختیار کی تصدیق کی۔ جو اپنے باپ کی عزت کرتا ہے وہ اپنے گناہوں کا کفارہ دیتا ہے اور ان سے باز رہتا ہے، اور ہر روز اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ اور جو کوئی اپنی ماں کی عزت کرتا ہے وہ اس کی مانند ہے جو خزانوں کا ذخیرہ رکھنے والا ہو۔ جو اپنے باپ کی عزت کرتا ہے وہ اپنی اولاد سے خوش ہوگا اور دعا کرنے کے دن اس کی سنی جائے گی۔ جو اپنے باپ کا ادب کرتا ہے اس کے ایام دراز ہو جائیں گے، اور اس کی زندگی میں اسے غمگین نہ کر۔ اور اگر اس کی عقل کمزور ہو جائے تو اس کو معذور رکھ، اور اپنی قوت کی کثرت میں اس کی حقارت نہ کر، کیونکہ باپ کی مدد فراموش نہ کی جائے گی اور ان کے قصوروں کی برداشت۔
خاندانی زندگی خداوند میں ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولوس رسول کا خط کلسیوں کے نام 3 باب 12 سے 21 آیت تک۔ اے بھائیوں، خدا کے مقدس اور پیارے برگزیدے ہو کر درد مندی اور مہربانی اور فروتنی اور حیا اور صبر کا لباس پہنو۔ اگر کوئی کسی پر دعویٰ رکھتا ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرو اور ایک دوسرے کو معاف کرو، جیسا خداوند نے تمہیں معاف کیا ہے ویسے ہی تم بھی کرو، اور ان سب کے اوپر محبت کو باندھ لو، کیونکہ وہ کمالیت کا کمر بند ہے، اور مسیح کی سلامتی جس کے لیے تم بھی ایک بدن ہو کر بلائے گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے، اور تم شکر گزار رہو۔ مسیح کا کلام تم میں بہتات سے رہے، اور تم ایک دوسرے کو کمال دنائی سے تعلیم دیا اور نصیحت کیا کرو، اور مزامیر اور گیت اور روحانی ترانے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے لیے اپنے دل میں گایا کرو، اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو سب کچھ خداوند مسیح کے نام سے کیا کرو، اور اس کے وسیلے سے خدا باپ کا شکر بجا لایا کرو۔ اے بیویوں، خداوند میں جیسا مناسب ہے اپنے شوہروں کے تابع رہو۔ اے شوہروں، اپنی بیویوں کو پیار کرو اور ان سے تلخ مزاجی نہ کرو۔ اے بچوں، تم اپنے ماں باپ کے ہر ایک بات میں وفادار رہو، کیونکہ خدا کو یہی پسند ہے۔ اے والدوں، اپنے بچوں کو دکھ نہ کرو تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ ہمارے خداوند کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق۔ اس کا 2 باب 22 تا 40 آیات۔ اس وقت جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے طہارت کے دن پورے ہو گئے تو وہ اسے یروشلم لائے تاکہ اسے خداوند کے آگے حاضر کرے، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پہلوٹا بچہ خداوند کے لیے مخصوص ٹھہرے گا۔ ذبح لائے یعنی قمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے۔ اور دیکھو، یروشلم میں شمعون نامی ایک آدمی تھا، وہ راست باز
दीनदार और इसराइल की तसल्ली का मुंतजर था और रूह कुदस उस पर था। उसे रूह कुदस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावन के मंसूब को ना देख ले मौत को ना देखेगा। और वो रूह की हदायत से हैकल में आया और जिस वक्त वालिदैन उस बच्चे यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरई फ़राइज़ अदा करे तो उसने उसे गोद में लिया और खुदावन की हमद करके कहा, ऐ मालिक, तू अपने कौल के मुताबिक अपने बंदे को अमन से रुखसत कर। मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली है जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, गैर कौमों के लिए इंकशाफ का नूर और अपनी उम्मत इसराइल का जलाल। और उसका बाप और उसकी माँ इन बातों पर ताज्जुब करते थे जो उसके हक में कही जाती थी। और शमौन ने उनके लिए बरकत चाही और उसकी माँ मरियम से कहा, देख, ये इसराइल में बहुत सौ के गिरने और उठने के लिए ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर किया गया है जिसके खिलाफ कहा जाए। और तेरी अपनी जान के अंदर से तलवार गुजर जाएगी ताकि बहुत से दिलों के ख्याल खुल जाए। और आशेर के कबीले में से हन्ना बिनत फनवल एक नबिया थी और वो बहुत उम्र रसीदा थी। अपने कमवारपन के बाद 7 बरस तक शोहर के साथ रही और अब वो 84 बरस की थी और हैकल से जुदा न होती थी बल्कि रोज़ों और नमाजों के साथ बंदगी करती रहती थी। और उसने भी उसी घड़ी पास आकर खुदावंद की हमद की और उसकी बाबत उन सब से बातें की जो यरूशलेम की रहाई के मुंतज़र थे। और जब खुदावंद की शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुके तो जलील में अपने शहर नासरत को जो लौट गए और वो बच्चा बढ़ता और मजबूत होता गया और हिकमत से मामूर था और खुदा का फजल उस पर था। अंजीर मुक़द्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाए। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, आज हम बड़ी गर्मजोशी और ईमानी जज्बा के साथ पाक कलीसिया के साथ मिलकर पाक ख़ानदान की ईद मनाते हैं। पाक ख़ानदान सबके लिए एक मसाली ख़ानदान है जिसमें मुक़द्दसा मरियम, मुक़द्दस यूसुफ और खुदावंद यीशु मसीह हैं। ख़ानदान हर माशरे की बुनियादी इकाई है। ख़ानदान एक ऐसी जगह है जहाँ से इंसान रिश्तों के बारे में सीखता है, अपनी आँख खोलता है, ज़िंदगी गुजारने का ढंग सीखता है और ख़ानदान से ही इंसान की पहचान होती है। ख़ानदान से ही इंसान को नाम मिलता है और ख़ानदान से ही इंसान को रिश्ते मिलते हैं। ख़ानदान से इंसान तमाम बरकत हासिल करता है। ख़ानदान बच्चों के लिए पहला स्कूल है। ख़ानदान बच्चों के लिए पहला मैस्टिक चर्च है जहां पर बच्चे की परवरिश और तरबियत होती है। बच्चा बोलना,
چلنا اور زندگی گزارنا سیکھتا ہے۔ اس لیے خاندان بہت ضروری ہے۔ خاندان سے ہی انسان محبت، قربانی اور معافی کا تجربہ کرتا ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی خاندان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہمارا خاندان کے ساتھ تعلق ہے۔ ہم خاندان کے بغیر نہیں ہیں۔ اور آج پاک خاندان کی عید منائی جاتی ہے۔ اس عید کے منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاک خاندان کی زندگی پر غور کریں جو دنیا کے تمام خاندانوں کے لیے ماڈل ہے۔ یہ دنیا کے تمام خاندانوں کے لیے پرفیکٹ ماڈل ہے کہ خاندان کو کیسا ہونا چاہیے، ایک خاندان کی بہتر خوشحالی کے لیے کیا ضروری ہے۔ تو خاندان، پاک خاندان جو ہے یہ یسوع کا خاندان ہے، مقدسہ مریم کا خاندان ہے، یوسف کا خاندان ہے جس میں مقدسہ مریم، غدر یوسف اور بچہ یسوع موجود ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت میں یشوع بن سراح کی کتاب سے لی گئی جس میں خاندان کا ذکر کیا گیا، اور مسیح خداوند اپنے ماں باپ کے تابعدار ہیں۔ اس نے تابعداری کرتے ہوئے تمام اولاد کے لیے ایک مثال قائم کی، ایگزامپل سیٹ کی کہ تمام بچوں کو اپنے والدین کے تابعدار رہنا ہے۔ مقدسہ مریم قدر یوسف والدین ہوتے ہوئے اپنے بچے کی کیئر کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، تربیت اور پرورش کرتے ہیں، اور تمام والدین کے لیے ایک مثال کام کرتے ہیں کہ والدین کو کیسے ہونا چاہیے۔ یہ مقدسہ مریم قدر یوسف ہمیں سکھاتے ہیں کہ والدین کو کیسے ہونا چاہیے۔ وہ ایک خاندان کی صورت میں یروشلم میں دعا کرنے جاتے ہیں، خدا کے گھر میں آتے ہیں، اپنے بچے کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تربیت اور پرورش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک والدین ہوتے ہوئے مثال قائم کی کہ تمام والدین کو کیسا ہونا چاہیے۔ مسیح خداوند نے اپنے ماں باپ کے تابعدار رہتے ہوئے تمام اولاد کے لیے ایک مثال قائم کی کہ اولاد کو ماں باپ کے تابعدار ہونا چاہیے۔ آج کی پہلی تلاوت میں کہ جو اولاد اپنے والدین کے تابعدار ہوتی ہے خدا ان کی دعاؤں کو جلدی سنتا ہے۔ اولاد جو اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے خدا ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بچے اور اولاد جو اپنے والدین کے تابعدار ہوتے ہیں خدا ان کے دشمنوں کو ان کے دوست بنا دیتا ہے۔ وہ اولاد جو اپنے بچوں کی بڑھاپے میں اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے، بڑھاپے میں ان کے بڑھاپے میں بھی ان کی اولاد ان کی خدمت کرتی ہے۔ جو اولاد اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں ان کے پاس خزانوں کا ذخیرہ ہوتا ہے، اور خدا انہیں کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ بچوں کو اپنے ماں باپ کے تابعدار رہنا ہے، بچوں کو ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، بچوں کو ہمیشہ والدین کی باتوں کو سننا اور ان پر ان کی نصیحتوں پر عمل کرنا ہے۔ آج کی دوسری تلاوت میں کہ جو بچے اپنے والدین کی خدمت اور تابعداری کرتے ہیں خدا ان سے خوش ہوتا ہے۔ خدا کی خوشی اس میں ہے کہ اولاد اپنے والدین کی تابعدار ہے۔ خدا نے 10 حکم دیے، ان میں سے چوتھا حکم جو ہے جس پر آج ہم غور کرتے ہیں خاندانی زندگی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ حکم ہے کہ بچے اپنے ماں باپ سے پیار کریں، ان کی عزت کریں، احترام کریں۔ یہ حکم دیا گیا بچوں کو، اولاد کو، کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کریں۔ والدین اپنے بچوں کے لیے بے شمار قربانیاں دیتے ہیں اور بچوں کو پاؤں پر کھڑا کرتے ہیں،
وہ بچوں کے لیے سب کچھ ہیں، والدین بچوں کے لیے سب کچھ ہیں، ان کے استاد ہیں، ان کے ڈاکٹر ہیں، ان کے سیکورٹی گارڈ ہیں، ان کے کک ہیں، والدین ہی بچوں کے لیے سب کچھ ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے ماں باپ کے تابع دار ہیں، خدمت کریں، ان کو پیار کریں، کیونکہ خدا کی خوشی اس میں ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے اولاد سے کہ وہ ہمیشہ اپنے والدین کے تابع دار ہیں، اور چوتھا حکم بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خاندان میں شوہروں کے لیے کہ وہ اپنی بیویوں سے پیار کریں، اور بیویوں کے لیے کہ وہ اپنے شوہروں کی ہمیشہ تابع دار رہیں، اور خداوند ان گھرانوں کو، خاندانوں کو برکت دیتا ہے۔ نکاح کے ساکرامنٹ کے ذریعے ایک نیا خاندان بنتا ہے، اور جب ایک نیا خاندان بنتا ہے ساکرامنٹ کے ذریعے تو اس میں برکت ہے۔ اس خاندان کو جوڑنے والا خود خدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ساکرامنٹ کے ذریعے خاندان وجود میں آتا ہے۔ خدا ان کو برکت دیتا ہے، خدا ان کو بلیس کرتا ہے، خدا ان کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اور جو انسان نکاح کا ساکرامنٹ حاصل کرنے کے بعد ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہتے ہیں، خداوند ان کے گھرانوں کو برکت دیتا ہے، کیونکہ وہ ساکرامنٹ میں ہمیشہ وفادار ہوتے ہیں، ساکرامنٹ کا احترام کرتے ہیں، ساکرامنٹ میں خداوند میں بڑھتے ہیں اور اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ خداوند ان کو برکت دیتا ہے۔ تو ہمیشہ خاندانوں کے لیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو وفادار رہتے ہیں وہ خدا سے برکت، اور وہ اچھا خاندان بنتا ہے، مضبوط خاندان بنتا ہے، مثالی خاندان بنتا ہے، اور خداوند ہمیشہ ان کی مدد کرتا ہے۔ آج پاک خاندان کی عید منائی جاتی ہے، اور ہم سیکھتے ہیں کہ پاک خاندان ہمارے خاندانوں کے لیے ماڈل ہے۔ پہلی بات جو ہم سبق سیکھتے ہیں پاک خاندان سے، پاک خاندان جس میں مقدسہ مریم، قدر یوسف اور بچہ یسوع، یہ ہے پاک خاندان۔ اور یہ خاندان اس سے کیا سبق سیکھتا ہے؟ پہلا سبق جو تمام خاندانوں کے لیے ہے، جب ہم پاک خاندان کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں بھی بہت سے چیلنجز اور مشکلیں تھیں۔ جب یوسف کو پتہ چلا کہ مقدسہ مریم کہ ہاں بیٹا ہونے والا ہے، تو تھوڑا اپسٹ ہوا، پریشان ہوا، میں کیا کروں؟ اور جب ایک کماری کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کا پیغام ملا تو مقدسہ مریم کے لیے بھی بڑی پریشانی تھی کہ معاشرے میں رہتے ہوئے کیا جواب دوں، کیسے سامنا کروں؟ بہت سے چیلنجز ہیں، لوگ سنسار کر دیں گے، لوگ باتیں کریں گے، تو ان کی زندگی میں بھی مشکلات تھیں۔ جب بچے یسوع کی پیدائش ہوئی تو اس کی پیدائش کے لیے ایک اچھی جگہ نہیں مل پائی، اور جب بچہ پیدا ہوا تو اس کی جان کو خطرہ تھا، کیونکہ بادشاہ مار دینا چاہتا تھا، اور وہ بچے کو لے کر مصر کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ یعنی پاک خاندان کی زندگی میں بھی کیا تھی؟ مشکلات تھیں، مگر انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا، کیسے ان پر غالب آئے، قابو پایا۔ ہم سیکھتے ہیں کہ پاک خاندان کی زندگی کا جو مرکز تھا وہ خدا تھا، اس لیے وہ خاندان میں مشکلاتوں پر غالب آ گئے۔ مشکلاتیں آئیں، مشکل وقت بھی آیا، مگر وہ غالب آ گئے، کامیاب ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی کا جو مرکز تھا وہ خدا تھا۔ تو ہم سیکھتے ہیں پاک خاندان سے کہ جن کی خاندانوں میں زندگی کا مرکز خدا ہوتا ہے، اس خاندان میں پریشانیاں تو ہوتی ہیں مگر وہ ان پر غالب آ جاتے ہیں، ان سے نکل جاتے ہیں، ختم ہو جاتی ہیں ان کی پریشانیاں، کیونکہ ان کی زندگی کا مرکز، سینٹر جو ہے وہ خدا ہوتا ہے۔ اور جو خاندان اپنی زندگی کا مرکز جن کا خدا ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ مشکلاتیں تو آتی ہیں، چیلنجز آتے ہیں، مگر اس میں سے نکل جاتے ہیں۔
تو ہمیں ہمیشہ پاک خاندان سے سیکھنا ہے پہلا سبق کہ ہماری زندگی کا جو مرکز ہے وہ خدا۔ دوسری بات ہم سیکھتے ہیں، دوسرا سبق ہم پاک خاندان سے سیکھتے ہیں، ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا۔ جب مقدس یوسف اور مقدسہ مریم ملے تو اس وقت حالات بڑے مشکل تھے۔ ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا، اور یاد رکھیں رشتوں کی بنیاد جو ہے وہ بھروسے پر ہے۔ رشتوں کی بنیاد بھروسے پر ہے۔ ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا، وہی رشتے قائم رہتے ہیں اور مضبوط رہتے ہیں۔ اور جو ماحول مقدس یوسف اور مقدسہ مریم کو ملا، اور بڑے ہی شک و شبہات تھے، یہ بڑی آسانی سے وہ ایک دوسرے پر شک اور ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا مشکل تھا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ اپنے رشتوں کی بنیاد بھروسے پر رکھی، ایک دوسرے پر بھروسہ کیا اور ایک دوسرے کے لیے وہ کھڑے رہے، ایک دوسرے کے لیے کھڑے رہے، بھروسہ کیا۔ اور جن خاندانوں میں بھروسے کا لیول جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، ان سے وہ مشکلاتیں ختم ہو جاتی ہیں، مشکلاتیں بڑھتی نہیں۔ وہاں جہاں پر بھروسہ کم ہوتا ہے ایک دوسرے پر، وہاں پر مشکلاتیں جنم لیتی ہیں۔ ان خاندانوں میں مسئلے، مسائل اور پرابلم جنم لیتی ہیں جہاں پر بھروسہ ایک دوسرے پر کم ہوتا ہے۔ تو پاک خاندان سے سیکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں، اس لیے وہ ایک دوسرے کے لیے کھڑے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے انہوں نے ایک دوسرے کو مضبوط کیا، ایک دوسرے پر تو خاندانوں میں بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا ہے، توکل کرنا ہے، بھروسہ، یقین۔ ایک دوسرے پر یقین کریں گے، بھروسہ کریں گے تو آپ کا خاندان مضبوط ہوگا، کیونکہ رشتوں کی بنیاد بھروسے اور یقین پر ہے۔ تیسرا سبق ہم سیکھتے ہیں پاک خاندان سے کہ وہ قربانی دینا سکھاتے ہیں، قربانی دینا۔ جب مقدس یوسف کے پاس فرشتہ آ کر اسے کو کہتا ہے کہ مریم کو اپنے ہاں لے آ، تو وہ انکار کر سکتا تھا، مگر اس نے انکار نہیں کیا۔ مقدسہ مریم کے پاس جب فرشتہ آیا کہ تجھ سے بیٹا ہوگا تو نے اس کا نام یسوع رکھنا، تو وہ انکار کر سکتی تھی، نہیں کیا۔ مسیح خداوند جان دینے کے لیے صلیب پر انکار کر سکتے تھے، مگر نہیں کیا۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کے لیے قربانی دینا، اور انہوں نے ایک دوسرے کی بہتری کے لیے اور دوسروں کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے قربانیاں دی، دوسروں کی بہتری کے لیے سیکریفائس دینا، قربانی دینا۔ پاک خاندان یہ سکھاتا ہے کہ گھر میں بھی، خاندان میں بھی ایک دوسرے کی بہتری کے لیے قربانی دینا۔ وہ انکار کر سکتے مگر نہیں کیا، قربانی دی ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے لیے۔ پاک خاندان ہمیں سکھاتا ہے کہ گھر میں بھی ہمیں ایک دوسرے کے لیے قربانی، وہ خاندان مضبوط رہتا ہے جو ایک دوسرے کی فکر کرتا ہے، ایک دوسرے کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کو ضرورت ہے، اس کی بہتری کے لیے میں کھڑا ہوں، کام کروں، وہ خاندان مضبوط ہوتا ہے۔ چوتھی بات ہم پاک خاندان سے سیکھتے ہیں خاندانوں کے لیے کہ اپنی ذمہ داریوں سے آگاہی۔ چوتھا سبق کیا ہے؟ اپنی ذمہ داریوں سے آگاہی، اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ۔ آج کے دور میں ہر انسان جو ہے سیلف سینٹر ہے، اپنی ذات ہے، مجھے دوسروں سے کچھ نہیں، مجھے تو اپنی فکر، اپنی ذات تک محدود ہے، سیلف سینٹر ہے، اپنا سوچتا ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ انفرادیت ہے، اپنی پڑی ہوئی ہے، اپنا سوچتا ہے۔ ہر ایک کو اپنی زندگی پیاری ہے، ہر ایک کو اپنا فائدہ چاہیے، ہر ایک کو اپنی کامیابی چاہیے، ہر ایک کو اپنی زندگی چاہیے، ہر ایک اپنا ہی سوچتا ہے، اپنی ذات تک محدود ہے۔ پاک خاندان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوں، اپنا نہیں سوچنا،
بلکہ اپنی ذمہ داریوں سے آگاہی، ایک دوسرے کا سوچنا ہے۔ باپ ہوتے ہوئے باپ کی ذمہ داریوں کو، ماں کی ذمہ داریوں کو، بچوں کی ذمہ داریوں کو۔ ایک باپ ہوتے ہوئے میری ذمہ داری کیا ہے؟ ایک ماں ہوتے ہوئے میری ذمہ داری کیا ہے؟ ایک بیوی ہوتے ہوئے میری ذمہ داری کیا ہے؟ ایک خاوند ہوتے ہوئے میری ذمہ داری کیا ہے؟ اور اولاد اور بیٹی ہوتے ہوئے میری ذمہ داری کیا ہے؟ بھائی ہوتے ہوئے میری ذمہ داری کیا ہے؟ بیٹا ہوتے ہوئے میری ذمہ داری کیا ہے؟ بہو ہوتے ہوئے میری ذمہ داری کیا ہے؟ رشتوں کو سمجھنا، اپنے رشتوں کی آگاہی، ایک دادی کی ذمہ داری، دادے کی ذمہ داری، نانے کی ذمہ داری، نانی کی ذمہ داری، رشتوں کی قدر، ذمہ داریوں کی آگاہی سمجھنا۔ اور مسیح خداوند نے اولاد کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کی کہ اپنے ماں باپ کا تابع دار ہے۔ تو اولاد کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ بھی اپنے ماں باپ کی نصیحتوں پر عمل کرے، فیصلوں کو قبول کرے، تابع دار رہنا۔ یس، والدین کی ذمہ داری بچوں کی دیکھ بھال، تربیت اور پرورش کرنا، ذمہ داریوں سے آگاہی۔ اور پاک خاندان ہم سیکھتے ہیں کہ وہ سارا خاندان جو ہے ہیکل میں جاتا ہے۔ پاک خاندان ہیکل میں اپنے بچے کو لے کر ہیکل میں جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے، خدا کی حمد و ثنا کرنے کے لیے۔ تو ہمیں خاندان کی صورت میں خدا کے گھر میں آنا ہے۔ ایک رائٹر کہتا ہے دا فیملی ہو پریز ٹوگیدر اسٹیز ٹوگیدر، جو کٹھے دعا کرتے ہیں وہ کٹھے ہی رہتے ہیں، ان کے گھر میں پرابلم نہیں ہوتی۔ جو کٹھے رہتے ہیں، جو کٹھے دعا کرتے ہیں، وہ اکٹھ میں رہتے ہیں، جو کٹھے دعا کرتے ہیں۔ 10 حکموں میں آج ہم نے چوتھے حکم پر بات کی، ماں باپ کی، اور 10 حکموں میں ایک حکم ہے کہ خداوند کا دن، یہ حکم ہے خداوند کا دن۔ تو خاندان میں والدین کے ساتھ تمام افراد کی ذمہ داری ہے کہ ہم پاک خاندان سے سیکھتے ہیں کہ ہم نے کم سے کم، لکھا ہے کہ خداوند کا دن ہر ہفتے، حکم تو یہ ہے کہ خداوند کا دن، وہ کون سا دن ہے؟ اتوار کا دن، جو منی ایسٹر ہے، اتوار کا دن، خداوند کا دن، یہ خداوند کا دن ہے، اس کو پاک ماننا ہے، اس میں عبادت کرنی ہے کہ اس نے ہم نے باقی سارے دنوں میں رزق دیا، صحت دی، تندرستی دی، سارے کام کیے میرے، یہ خداوند کے، اس میں شکر گزاری کرنی، خدا کا حکم ہے۔ تو اس لیے خاندان جو ہے وہ اکٹھے ایک دن، ویسے تو ہر اتوار کو، مگر کم سے کم ایک دن تو پورا خاندان چرچا ہے کہ ایک دن ہم پورا خاندان جائیں گے، کوئی بھی فرد پیچھے نہیں رہے گا، ساری تیاری کے ساتھ خاندان، پاک خاندان، سارا گھرانہ ہیکل میں جاتا ہے۔ تو ہم بھی سیکھیں گے کہ ہم کم سے کم اتوار کو تو آنا چاہیے، مگر مشکل ہے کم سے کم مہینے میں ایک دفعہ کوئی بھی فرد پیچھے نہیں رہے گا۔ گھر میں جیسے ماں بچوں کو کھانا دیتی ہے، ایک بچے کو کھانا نہ دے گی تو کیا ہوگا؟ وہ بھوکا رہ جائے گا، اور کیا ہوگا؟ روئے گا، اور کیا ہوگا؟ کمزور رہ جائے گا۔ تو چرچ میں کیا ہے؟ مدر چرچ ہمیں کیا دیتا ہے؟ روحانی روٹی۔ ماں دیتی ہے جسمانی روٹی، تو مدر چرچ کیا دیتا ہے؟ روحانی روٹی۔ اگر جو بچہ چرچ نہیں والدین لے کے آئیں گے، وہ کیا ہو جائے گا؟ روحانی طور پر کمزور۔ پھر کہیں گے اے بچہ سمجھنا نہیں، اے بچہ بس ذمہ داریاں نہیں سمجھتا، بچہ کسی کی سنتا نہیں، پتہ نہیں کہ راواں تے ٹر پیا۔ کیوں؟ کیونکہ اساں انہوں روحانی روٹی نہیں دیتی، روحانی طور پہ وہ کمزور ہو گیا، اور نہ کسی دی منے گا، نہ کسی دی سنے گا، نہ رشتیاں دی قدر، نہ فیملی دی ذمہ داریاں دی سمجھ، کیونکہ ہم نے اس کو کہا بچہ تو ستا رہا، خیر ہے، ریسٹ کر، آج دا دن چھٹی ہے تیری، تو نہ اٹھی، اسی چلو دعا کرنے ہیں۔
تسی آپ ہی روٹی روحانی کھا دی، دوسرے نے نہیں کھا دی. جو نہیں لے گا وہ کمزور ہو جائے گا. اگر مرد چرچ نہیں آئے گا مدر چرچ میں تو وہ کمزور ہو جائے گا. اس لیے اس کی راہیں بھی اپنی ہوں گی، اس کی سوچیں بھی اپنی ہوں گی، اس کے فیصلے بھی اپنے ہوں گے. تو ہم کم سے کم ایک دفعہ کو مہینے میں پورا خاندان کے سارا خاندان جائے گا، چرچ سارا جائے گا. یہ خدا کا دل پاک مان ہے، ہم سارا گرانا جائیں گے. باقی ہم بڑے پروگراموں پر سارا گرانا چلے جاتے ہیں، بڑی تیاری کے ساتھ سارے چلے جاتے ہیں، مگر کم سے کم مہینے میں 30 دن خدا آپ کی تمام بنیادی ضرورتیں پوری کرتا ہے. 30 دن ہم خدا سے سب کچھ لیتے ہیں، مگر ایک دن پورا خاندان ہم خدا کو ایک دن مہینے میں رکھیں کہ پورا گھرانہ چرچ جائے گا. ایک دن رکھیں کہ ہم پورے گھر کے لیے دعا کروائیں گے. پورے گھر کے لیے کم سے کم ایک دن تو دعا کروائیں کہ میرے گھر کو برکت ملے. خدا کو پتہ ہے چرچ میں آپ آتے ہیں دعا کرتے ہیں، مگر آ کر دیکھیں مانگو تو تم کو کہو گے کہ میرے گھر کو ضرورت ہے، بچوں کو ضرورت ہے، میرے گھر کے لیے دعا، میرے گھر کے لیے دعا. اس گرجا گھر سے برکت میں پورے گھر کے لیے دعا کرواؤں گا. ایک مہینے میں اگر آپ ریگولر نہیں، مہینے میں کم سے کم ایک دن میں اپنا نام دوں گا اور اپنے گھر کے لیے دعا. ایک دن مل کے گھر میں ہم کھانا کھائیں گے کہ یہ دن میری فیملی کے لیے، بچوں کے ساتھ، امی ابو بیٹھ کے ذمہ داری کے ساتھ. ایک دن ضرور ہم کٹھے گرجا گھر بھی جائیں گے، فیملی کو ٹائم دیں. ایک دن ضرور خاندان مضبوط ہو. اور 5واں سبق ہم سیکھتے ہیں پاک خاندان سے، ایک دوسرے کو ٹائم دینا، وقت دینا. جو جتنا وقت دیں گے اتنی ہی محبت ظاہر ہوگی خاندان کے ساتھ. آپ کا وقت آپ کی محبت کو ظاہر کرے گا. آج کے دور میں وقت دینا بڑا مشکل ہے. جو خاندانوں کو وقت دیتا ہے وہ خاندان مضبوط ہوتے ہیں. دادا دادی کو وقت دیں، امی ابو کو وقت دیں، بچے بچوں کو، والدین بچوں کو وقت دیں، اور بچے ماں باپ کو وقت دیں. جتنا وقت دیں گے اتنی ہی محبت ظاہر کریں گے، اتنا ہی پیار بڑھے گا. وقت دیں گے تو پیار بڑھے گا. تو خاندانوں کو ضرور وقت دیں، ٹائم دیں، تاکہ آپ کا خاندان مضبوط ہو. ہمیں ہمیشہ اپنے خاندانوں کے لیے دعا کرنی ہے، خاندانوں کے لیے برکت مانگیں. گھر جو ہے نا خاندان، یہ بہت بڑی برکت ہے، بہت بڑی برکت ہے. اور گھر کے تمام افراد ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں. خاندان سے ہی ہم سب کچھ حاصل کرتے ہیں. تو ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا ہے. خاندان، جو خاندان خداوند کے ساتھ ہمیشہ خداوند کے گھر میں، وہ ہمیشہ ایک دوسرے کا بھی سانسوں میں محبت کا. پاک خاندان ہمیں سکھاتا ہے کہ آج دنیا کے تمام خاندانوں کے لیے دعا. ایک دن رکھا گیا کہ ہم خاندانوں کو یہ کام کریں. آج جیسے لاہور نے بھی 2024 کا جو سال ہے وہ خاندانوں کا سال قرار دیا. خاندانوں کی تربیت، فارمیشن، کہ خاندان دعائیاں ہوں، خاندان پیار کرنے والے ہوں، خاندان ذمہ دار ہوں، خاندان محنتی ہوں، خاندان میں وفاداری ہو. اس وقت میں جب ہم خدا کے سر میں آتے ہیں تو آج ہم اپنے اپنے خاندان کو یاد کرتے ہیں. اپنے امی ابو کو یاد کریں، اپنے بہن بھائیوں کو یاد کریں. ہمیں ان کی ضرورت ہے. ہم خاندان ہیں، ہم خاندان کے بغیر کچھ نہیں. خاندان میں ہی برکت ہے. تو ہمیشہ خداوند خدا کا شکر ادا کریں تاکہ خاندان میں آپ کو برکت، سلامتی اور کامیابی ملتی رہے. مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین. آئیں ابھی ہم سب کھڑے ہوں گے، خداوند کے حضور اپنی دعائیں التجائیں پیش کریں گے. رسولوں کا عقیدہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا کا قادر مطلب پاؤں جو آسمان اور زمین کا ہوں، اور یسوع مسیح پر
آسمان پر چڑھ گیا خدا قادر مطلب آپ کے دان وانس وزندہ مردوں کے دار کریں. آئیں ابھی ہم اپنی دعائیں التجائیں خدا پاک کے حضور پیش کریں. دعا کرتے ہیں پاپ اعظم کے لیے، اپنے آرچ بشپ کے لیے، تمام کاہنوں کے لیے. خداوند سب کو برکت و سلامتی بخشے. عزیز و دعا کریں. ہم دعا کریں آج کے کلام کے لیے کہ خداوند ہمارے خاندانوں کو اپنی برکات اور فضائل عطا کرے تاکہ پاک خاندان کے نقش قدم پر چلتے رہیں. عزیزوں مل کر دعا کریں. اے خدا ہماری. ہم دعا کریں خاندان ایمان اور خدا کے کلام میں بڑھتے رہیں تاکہ خاندانی زندگی ہمیشہ میں بڑھتے جائیں. عزیزوں مل کر دعا کریں. آج ہم تمام خاندانوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو ٹوٹ پھوٹ اور بے اتفاقی کا شکار ہیں. پیارا خداوند انہیں پیار اور محبت کے بندھن میں مضبوط کرے تاکہ سب خداوند کی قائم کرتے جائیں. عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں. آج ہم دعا کی ترتیب میں تمام افراد کے لیے پیارا خداوند بچوں کو خدا اور والدین کے وفادار بنائیں تاکہ تمام افراد کی زندگی میں خدا کا کلام پورا ہو سکے. عزیزوں میں کر دعا دعا کریں کہ میرے پاس خدا خاندان زندگی ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرنے کا فضل عطا کرے تاکہ دوستوں خوشی غمی ہر حال میں خاندان کا خیال رکھنے والے بن جائیں. عزیزوں اس عمل کے لیے دعا کریں. اے خدا دعا کرتے ہیں نگینہ برون، ہیر برون، ثنا برون. خداوند کے گھرانے کو برکت دے، تمام مشکلاتوں کو دور کرے. عارف بٹی کے لیے، شبنم عارف کے لیے شادی کی سالگرہ ہے. خداوند انہیں اپنی برکات سے نوازیں، خاندانی زندگی کو برکت دے، ہمیشہ مدد کریں. خالد مسیر اس کی اہلیہ کے لیے دعا کرتے شادی کی 34ویں سالگرہ مناتے ہیں. خداوند اپنی برکات عطا کرے، خاندانی زندگی کو برکت دے. دعا بھی کریں گے فیصل گلسن کے لیے، ایمان فیصل کے لیے، سائم فیصل کے لیے، دائم فیصل کے لیے. خداوند اپنی برکات عطا کرے. ایمان فیصل کیا سالگرہ ہے، خداوند اچھی سے عمر کی درازی عطا کریں. آصف اور آسیہ کے لیے خداوند خاندانی زندگی کو برکات سے مالا مال کرے. سوما کے لیے خداوند کامیابی عطا کرے. شمعون کے لیے خداوند زندگی سلامتی عطا کریں. ہدایت مسیح کے لیے خداوند اپنی برکات سے نوازے. ذیشان اور ماریہ کے لیے خداوند اپنی برکات سے نوازیں. طارق اور سونیا کے لیے خداوند اپنی برکات سے نوازے. وکی ہدایت کے لیے خداوند اپنی حفاظت میں رکھیں. شکر گزاری کے لیے چودھری شاد اقبال کے لیے، چودھری سہیل اقبال کے لیے، چودھری شہزاد اقبال کے لیے، چودھری شہرون اقبال کے لیے خداوند اپنی برکات عطا کرے. مرحومین کے لیے چودھری اقبال خوشیہ کے لیے، الفت بی بی کے لیے خداوند کی روحوں کو ابدی آرام عطا کریں. مرحومین کے لیے انیتا بی بی کے لیے، کنجن مسیح کے لیے، سکینہ بی بی کے لیے، کالا مسیح کے لیے، حسو بی بی کے لیے، عنایت مسیح کے لیے، سعدی بی بی کے لیے کے لیے خداوند ان کی روحوں کو ابدی آرام عطا کرے. عزیز و دعا کریں. شکر گزاری کے لیے دعا کرتے ہیں شرون اور سینڈریلا کے لیے خداوند انہیں اپنی برکات عطا کرے. شکر گزاری قبول کرے، خاندانی زندگی میں مدد کرے اور آئندہ ان کے ساتھ ہو. عزیز و دعا کریں. بھائی رفیق باجی دیبا کے لیے، ان کے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں. ایمینول رفیق کے لیے، سیمول رفیق کے لیے خداوند اپنی برکات عطا کرے. عزیز و دعا کریں. شمع اور انیس کے لیے خداوند اپنی برکات عطا کرے، ان کی ساری خدمات قبول کرے. جوید جان اور وریاشی کے لیے خداوند کے خاندان کو اپنی برکات عطا کرے. عزیز و دعا کریں. دنیا بھر کے تمام خاندانوں کے لیے، خاص طور پر سینٹ اینتھنی پیرش کے تمام گھرانوں خاندانوں کے لیے دعا گو ہیں جو آج خاندان خداوند کے گھر میں موجود ہیں اور جنہوں نے اس سال نکاح کا پاک ساکن حاصل کیا ہے، نئے خاندان بنے ہیں. خداوند اس نئے تمام جوڑوں کو برکت دے اور خاندانوں کی حفاظت کرے. عزیز و دعا کریں. آج اپنے اپنے خاندان کے لیے دعا بھی کریں. اپنے دادا دادی کو، نانا نانی کو یاد کریں، اپنے امی ابو کو یاد کریں، اپنے بھائی بہنوں کو یاد کریں. تمام خاندانوں کو اپنے اپنے خاندان کے لیے دعا کریں. مہربان خدا تمام دعائیں جو تیری کلیسیا نے تیرے سے مانگی ہیں انہیں قبول کر بخش دے کہ ان کا سلام تک پہنچے مسیح خداوند کے وسیلہ سے. آمین.
عزیزو دعا کریں کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلب باپ کے حضور میں مقبول ہو۔ ہم دعا مانگے۔ اے خداوند ہمارے خدا، ہم کفارے کی قربانی تیرے حضور گزرانتے ہوئے تجھ سے منت کرتے ہیں کہ خدا کی کنواری ماں اور مقدس یوسف کی سفارشوں کی بدولت تو ہمارے گھرانوں کو اپنے فضل اور سلامتی میں قائم رکھ، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کریں۔ یہ واقعی واجب نہایت مناسب ہے کہ قدوس باپ کے ہر وقت اور ہر جگہ تیرا شکر ادا کریں۔ تیرے کلمے کے نشان بننے پر ہمارے دل تیرے نور کی نئی چمک سے منور ہوئے، تاکہ ہم اسے ظاہری صورت میں دیکھ کر خدا جانیں، عالم غیب کی محبت کی طرف مائل ہوں۔ اس لیے ہم فرشتوں و آسمان کے تمام باشندوں کے ساتھ یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تجھی سے آتی ہے، ہماری دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ نشان پاک متبرک ہوں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ صندوق اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پھر اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ اے خدا ایمان کا بیل۔
ऐसे बाप हम तेरे बेटे के मरने जुटने को याद करते, हम जिंदगी की रोटियों निजात के पहले तेरे आगे पेश करते हैं। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आरजी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे के मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुद्दस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपने कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। इस तमाम मरहूमों को याद कर उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कमवार मरियम, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप कुल कुद्दस की वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शायान है, हमेशा से हमेशा तक। पूरे ईमान और भरोसे के साथ हम वही दुआ मांगे जो मसीह खुदा ने हम सबको सिखाई है। तेरी बात है, जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हमारी रोज़ रोटियाँ जिससे हम अपने गज़लों को बख्शते हैं, तुम्हें हमारे को। ऐ खुदा, हम तो उससे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचाए, दिनों में सलामती बाई, ताकि हम तेरी शक तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदा, यीशु मसीह तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती इत्तेहाद जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हमारे खुदा यीशु मसीह के बदन खून का मिलाया जाना पाश हमेशा की जिंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बर्रे, अज़ीज़ों, ये है खुदा का भी जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है आप सबसे बड़ी की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। मसीह का बदन खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखें।
مومنین، آنے والے دنوں میں ہونے والی عبادات کے اعلانات ہر اتوار انگلش میں پاک ماس صبح 8 بجے ہوتی ہے اور دوسری پاک ماس اردو میں صبح 9:30 بجے ہوتی ہے۔ منگل کو 4 بجے روزری کی عبادت اور 4:30 بجے پاک ماس ہوتی ہے۔ منگل کو دوسری پاک ماس شام 7 بجے ہوتی ہے اور جمعرات کو شام 7 بجے مقدس گھنٹے کی عبادت ہوتی ہے۔ اتوار اور منگل کے علاوہ ہر روز صبح 6:30 بجے پاک ماس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آج رات کو نئے سال کی پاک ماس جو ہے یہ رات 10:30 بجے ہوگی اور اسی طرح 1 جنوری کو نئے سال کی پہلی پاک ماس صبح 8 بجے انگلش میں ہوگی، اس کے بعد اردو میں 9:30 بجے اور پھر 1 گھنٹے کے بعد پاک ماس جاری رہیں گی۔ اسی کے دوران جن لوگوں نے اس سال نکاح کا پاک ساکمن حاصل کیا ہے، نئے جوڑے ہیں، وہ پیچھے چلے جائیں اور آپ نے جوڑوں کے ساتھ جو ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ تو آپ جتنے بھی نئے جوڑے ہیں جنہوں نے اس سال نکاح کا پاک ساکمن، وہ مہربانی سے مین دروازے کے پاس چلے جائیں۔ ہم سب کے لیے دعا مانگیں گے اور ان سب کو برکت دیں گے۔ جنوری 2024 میں ہونے والی شادیوں کی پکاریں: عدیل عارف والعارف مسیح اور وائلٹ یوحنا آباد لاہور، سنبل دختر رزاق مسیح اور سلیم کوثر گورنر ہاؤس لاہور، ابھی شالوم لیاقت گیل اور فوزیہ باٹی گیٹ لاہور، لائبہ دختر ندیم مسیح اور یاسمین ریلوے بیلہاٹا لاہور، فریاد نذیر مسیح اور زرینہ بی بی شیرہ کوٹ لاہور، زوبیہ دختر سلامت مسیح اور صوفیہ ایبٹ روڈ لاہور، ارسلان سلیم سلیم مسیح اور شازیہ سلیم اسماعیل نگر یوحنا آباد لاہور کینٹ، اینی دختر سلیم مسیح اور شمی بی بی جمیل آباد مغل پورہ لاہور کینٹ، یاور ایمینوئل ایمینوئل اور نبیلہ لیرس کلونی گلی شاہور لاہور، سیرش دختر سلامت مسیح اور خورشید بی بی مکہ کلونی گلبرگ لاہور، ناصر بوٹا مسیح اور حمیدہ بی بی رچنا ٹاؤن لاہور، سائقہ دختر شکیل اور مارتھا ریلوے برٹ ایریا لاہور، وکاس ریاض اور رانی بی بی ریلوے برٹ ایریا لاہور، ٹینا دختر آسم بٹی اور اناماریہ ریلوے برٹ ایریا لاہور، شارون یوسف مسیح اور پروین بی بی کوٹ لکھپت لاہور، نینسی دختر آصف اور روبی باغبان پورہ لاہور، سلیمان کالا مسیح اور مسرت بی بی حضرت جلیل گنج لاہور، اقرا عارف دختر عارف مسیح اور صوفیہ بی بی حتا جلیل گنج لاہور، ایمینوئل خالد اور الزبتھ گل چوک لاہور، روز سیمول دختر سیمول اور نسیم بی بی ریلوے روڈ لاہور، ولید حنیف مسیح اور فضانہ بی بی رضا کلونی تاج پورہ لاہور کینٹ، امرین عارف دختر عارف مسیح اور صوفیہ بی بی حضرت جلیل گنج لاہور، سفیان عرفان مسیح اور نوشین مرید کے، عروج دختر جاوید فیروز اور شازیہ نیو گارڈن لاہور، عالم ناصر مسیح اور بلقیس بی بی کانا کھاتا اسٹیشن لاہور، حفیظ دختر یوسف مسیح اور زاہدہ یوسف سروے کلونی لاہور، ہارون بٹی رشید بٹی اور شمیم بی بی مرغزار کلونی اٹاری سروبا لاہور، مہوش کھوکر دختر سرفراز انجم اور جمیلہ سرفراز محمد نگر لاہور، چودھری نیل ایزک اور مارگریٹ یو کے، ثنا جاوید دختر جاوید شریف اور ٹریسا محمد نگر لاہور، شاکر اشرف اور روبی گلستان کلونی دھرمپورہ لاہور، مہوش دختر مجید اور ربینہ بہو والا لاہور، وشال اشرف اور روبی گلستان کلونی دھرمپورہ لاہور، شیزہ دختر ایوب اور شبانہ محمود بوٹی لاہور، شیروز اقبال جوید اقبال اور سمینہ اقبال یو کے، شانزے رائے دختر شاہد رائے اور ریٹا رائے محمد نگر لاہور، عمیر روبن اور سمیرہ
فیصل آباد، ماریہ طارق، دختر طارق مسیح اور ربینہ طارق، لیرس کلونی گڑی شاہو، لاہور۔ ان کے نکاح میں اگر کوئی ایسی وجہ جانتا ہو کہ جس کی وجہ سے یہ نکاح نہ ہو سکے، وہ ہمارے پیرش کے آفس میں یا ڈائریکٹ فادر جی کو اطلاع کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ آج ہم دعا بھی کرتے ہیں بیٹے نادر کے لیے، خدا اس کے کاروبار کو برکت دے، ساری دعاؤں کو سنے، شکر گزاری کو قبول کرے، آنے والا سال اس کے برکت رحمتوں کا ہو۔ نئے جوڑوں کے لیے خداوند انہیں ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے تاکہ یہ اپنے خاندان کے لیے برکت و سلامتی کا وسیلہ بنے، پاک خاندان کی برکتیں ملیں۔ دعا بھی کرتے ہیں اپنے مراد صبان کے سارے خاندانوں کے لیے کہ خاندانی زندگی کی شکر گزاری کے لیے خداوند ان کے گرانوں کو برکت دے۔ بابو سلیم اختر، بابو ایمینول رضا، بابو جوید ایمینول، بابو ندیم جوزف، بابو شمس انور، بابو روفن سلیم، بابو انور اور بابو سمسون پول، خداوند ان کے گرانوں کو برکت دے، ان کے گھروں میں خدا کی برکت و سلامتی ہمیشہ قائم رہے۔ تو ابھی یہ خاندان آئیں گے، کوائر گیت گائے گی، ہم دونوں فادر سامنے ان جوڑوں کو برکت دیں گے جنہوں نے اس سال نکاح کا پاک ساکھ میں ناصر کیا۔ جتنے بھی آئے ہم ان کو برکت دیں۔ اگر کوئی اور بھی بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ جن کی سال 2023 میں شادی ہوئی ہے، وہ بھی لائن میں جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ جن کی سال شادیاں ہوئی ہیں نا اس پیرش میں وہ 70 کے قریب ہیں۔ رات کو ہم اناؤنس کریں گے جتنے لڑکیوں کی شادیاں ہیں، لڑکوں کی جو آج جتنے آئے تھے ہم نے ان کو برکت دی ہے، یہ کافی ہیں جنہوں نے اس سال نکاح کا ساکن، تو رات کو ہم اناؤنس کریں گے کہ کتنے بیٹوں کی شادیاں اور کتنے بیٹیوں کی شادیاں پورے سال میں۔ آپ تمام مومنین کو، جس طرح کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہم پاک خاندان کی عید مناتے ہیں، ریورنڈ فادر آصف سردار کی جانب سے، فادر بینجمن جوزف کی جانب سے،
ہماری تمام سسٹر صاحبات کی جانب سے، تمام مبشران انجیل کی جانب سے، تمام مومنین کو آپ کی زوردار تالیوں میں پاک خاندان کی جو ہے بہت بہت مبارک۔ تو آپ رات کی عبادت میں ضرور شامل ہوں۔ ہم پورے سال کی 12 مہینوں کی نئی موم بتیاں روشن کریں گے، 12 سالوں کے لیے برکت، خوشحالی، سلامتی مانگیں گے کہ خداوند 12 مہینے ہمارے گھرانوں کو اسی طرح محبت کی، پیار کی، وفاداری کی شمع ہمارے گھروں میں روشن ہیں۔ تو آپ 10:30 بجے کی عبادت میں تمام لوگوں کو دعوت ہے کہ اس میں شامل ہوں۔ ہم دعا مانگیں۔ اے نہایت مہربان باپ، تو ہمیں اپنے آسمانی چیزیں بخش کر روحانی صحت عطا کرتا ہے۔ یہ بے عنایت فرما کہ ہم ہر وقت پاک خاندان کا نمونہ اپنی نگاہوں کے آگے رکھتے ہوئے ان تینوں مبارک ہستیوں کی پیروی کریں۔ اس دنیا کی مصیبتیں صبر کے ساتھ سہنے کے بعد انہی کی دائمی رفاقت کی شادمانی حاصل کریں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے قدس سے برکت آپ سب پر اب سے ہمیشہ تک نازل ہو، آمین۔ عبادت ہو چکی، خوشی اور سلامتی سے جائیں۔